تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دنیا چھوٹ جاتی ہے، بس آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، ایمان پڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے، تو ہم منافق نہیں ہیں تو کیا؟ تو کہا الایمان بین الخوف والرجاء، اب آگے ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ ایمان کا دارومدار کس پر ہے؟ بین الخوف والرجاء، یعنی کہ خوف ایسا کہ ہماری فتح ہو سکتی ہے، اور امید یہ کہ بس جنت میں میرے علاوہ کوئی نہیں جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اگر میری پکڑ ہو جائے تو تمام لوگ چھوڑ جائیں گے، نہیں پکڑا یہ خوف ہے، اور اگر اللہ رب العزت سب کو پروانہ دے دے معافی کا تو سب سے پہلے مجھے جنت میں بیٹھے، یہ امید ہے، یہ ہے ایمان۔ اب اگر اس کے اکارڈنگ ایمان بن رہا ہے سمجھیے آپ ایمان کی سیڑھی چڑھ گئے، ایمان سمجھ گئے۔ اب جب ایمان ہوگا تو ایمان کے بعد میں کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا، عمل صالح۔ عمل صالح کیا کرنا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانا ہے، بیوہ اور یتیموں کی کفالت کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اچھے کام ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا، اور خراب کاموں سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچنا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ بھی چیز شامل ہے، یہ چیز بھی شامل ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک سے ملنا، پیار سے، محبت سے، یہ بھی چیز شامل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہنا، بیوی بچوں کو بھول جانا، یہ بالکل نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، نیک کام میں، کہ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ عَلَيْكَ جَسَدِكَ حَقًّا وَعَلَىٰ عَلَيْكَ أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَعَلَىٰ جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَعَلَىٰ أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَعَلَىٰ عَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، پوری حدیث ہے۔ تمہاری آنکھوں پر تمہارے حق ہے، تمہارے اہل و عیال پر تمہارے پر حق ہے، تمہارے جسم پر تمہارے پر حق ہے۔ ایک شخص ہے اب سوئی نہیں رہا، 4 دن سے کام کرتا ہے، ایک شخص ہے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے کھانے کو نہیں دے رہے، ایک شخص ہے سونا ہے، آنکھیں تھک گئی ہیں، پتھر ہو رہے ہیں لیکن سو نہیں رہے۔ غلط ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، یہ بھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ہے۔ جس طرح عبادت کرنے پر ثواب ہے اسی طرح ان چیزوں کو کرنے پر بھی ثواب ہے۔ جتنا عبادت اور نماز پر آپ ثواب سمجھتے ہیں ویسے ہی یہ سب کام کرنے پر بھی ثواب ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں گھر میں جو ہے اگر اچھے سے بولنے کے ثواب بھی ملے گا، یہ غلط ہے۔ بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ دینا بھی ثواب ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرنا ڈبل ثواب ہے۔ باہر گزارتے رہو لیکن گھر میں جو ہے فقیر ہی رہے، غلط ہے۔ یہ سب عبادت میں شامل ہے، عمل صالح میں شامل ہے۔ وعمل صالح، یہ 2 کام تو آپ سمجھ گئے، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے جو ظاہر ہے۔ دوسری 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی کہ حق کی عقائد صحیحیہ